جاپان میں ایک ایسا آئلینڈ ہے جسے زہریلے سانپوں کا گھر مانا جاتا ہے۔ ان خطرناک سانپوں کے ڈسنے سے مرنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ دیکھ کر جاپانی حکومت نے ان سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ گورنمنٹ نے دوسرے ملکوں سے سنیک کلر یعنی منگوس امپورٹ کر کے انہیں آئلینڈ پر چھوڑ دیا۔ بظاہر یہ فیصلہ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن اصل میں جاپانی آفیشل سے ایک بڑی غلطی ہو چکی تھی۔ انہیں اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا دو دھاری تلوار کی طرح ہوتا ہے۔ کسی ایک مسئلے کا حل نکال بھی لیا جائے تو کئی نئے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور پھر بعض اوقات اس کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب جاپان کے پاس ان زہریلے سانپوں کا اینٹی ڈوٹ نہیں تھا۔ سانپ کے ڈسنے سے کئی لوگ مر رہے تھے۔ کچھ خاندان ڈر کی وجہ سے امامی اوشیما آئلینڈ کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ایسا ہی ایک سانپوں سے بھرا آئلینڈ برازیل میں بھی ہے، لیکن اس آئلینڈ پر انسان نہیں رہتے اور نہ ہی برازیلین گورنمنٹ وہاں کسی انسان کو جانے دیتی ہے۔ لیکن جاپان کے اوشیما آئلینڈ کا معاملہ مختلف تھا۔ یہاں پر انسانوں کی ایک بہت بڑی آبادی زندگی گزار رہی ہے، جن کی ٹوٹل پاپولیشن 68,000 سے بھی زیادہ ہے۔ سانپ کے ڈسنے سے مرنے والوں کی تعداد جب بڑھنے لگی تو ایک جاپانی سائنٹسٹ نے 1979 میں اس آئلینڈ پر منگوس چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ یہ جانور نہ صرف سانپ کھاتا ہے، بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پر سانپ کے زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ نیولے آئلینڈ پر چھوڑ دیے گئے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کا ماحول ان کے لیے الگ تھا۔ ان منگوس کے اصل گھر ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، جیسے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں یہ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ایک بات جو سب کے لیے حیران کن تھی وہ یہ کہ ان کی آبادی تو بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی سانپوں کی آبادی بھی کم ہونے کے بجائے اس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ منگوس کو جب اوشیما آئلینڈ پر چھوڑا گیا اس وقت ان کی تعداد صرف 30 تھی، لیکن اگلے چند سالوں میں ہی ان کی تعداد 10,000 تک پہنچ چکی تھی۔ ان ساؤتھ ایشین منگوس کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی، ویسے ہی جیسے ساؤتھ ایشین کنٹریز میں انسانوں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ منگوس کی اس بڑھتی آبادی کا سانپوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر جب ریسرچ کیا گیا تو پتہ چلا کہ سانپوں کی یہ قسم جسے ہابو سنیک کہا جاتا ہے صرف رات کو ہی شکار کے لیے باہر نکلتے ہیں، جبکہ نیولے صرف دن کو شکار کرتے ہیں۔ دن کے وقت یہ چھوٹے چوہوں کو کھا کر اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ ان کی ضرورت کی خوراک انہیں اسی آئلینڈ پر آسانی سے مل جاتی تھی، اس لیے انہیں سانپ جیسا مشکل شکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سائنٹسٹ نے یہ سوچا تھا کہ منگوس کوبرا سانپ کا شکار اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اس لیے یہ ہابو سانپ کا شکار بھی کریں گے، لیکن وہ غلط ثابت ہوئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اوشیما آئلینڈ زہریلے سانپوں کے ساتھ ساتھ منگوس سے بھی بھر چکا تھا۔ اب یہ پورے وائلڈ لائف کے لیے خطرہ بن چکے تھے۔ یہ پرندوں اور ان کے انڈوں کا شکار کرتے، اس طرح سے پورے آئلینڈ کا ایکو سسٹم بگڑ گیا۔ دراصل ان منگوس کو سپر ایڈاپٹیبل اینیملز میں سے ایک مانا جاتا ہے، یعنی یہ آسانی سے کسی بھی ماحول میں سروائیو کر لیتے ہیں، اور پھر ان کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ مقامی سپیشیز کے لیے ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آبادی بڑھنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ منگوس خود تو کافی اچھے شکاری ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا قدرتی شکاری نہیں ہے جو ان کا شکار کرے، کیونکہ یہ کافی پھرتیلے ہوتے ہیں۔ آخر کار جاپانی آفیشلز نے تنگ آ کے یہ فیصلہ کیا کہ وقت آ گیا ہے، ان منگوس سے کسی بھی طریقے سے جان چھڑانی ہوگی۔ یہ وہی نیولے تھے جنہیں پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا تھا، اور لوگ انہیں مددگار کے طور پر دیکھتے۔ ایک پلان لانچ کیا گیا جس میں مختلف طریقوں سے ان منگوس کو ٹریپ کر کے آئلینڈ سے دور لے جایا جاتا۔ یہ کام کافی مشکل تھا کیونکہ منگوس کافی ہوشیار اور پھرتیلے تھے۔ لوگوں میں بیداری پیدا کی گئی اور انہیں جا کر بتایا گیا کہ یہ کام کافی ضروری ہے۔ انہیں اس آئلینڈ پر لا کر بسانا ایک بڑی غلطی تھی۔ آپریشن سٹارٹ کرنے کے 50 سال بعد 2024 میں جاپان کے انوائرمنٹ منسٹری نے یہ ڈکلیئر کیا کہ امامی اوشیما آئلینڈ سے ان منگوس کا خاتمہ سکسیسفلی کر دیا گیا ہے۔ اچھی بات یہ تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ خطرناک ہابو سنیک کا اینٹیڈوٹ بھی تیار کر لیا گیا جو ایزیلی اوشیما آئلینڈ پر مل جاتا ہے۔ یہ اینٹیڈوٹ ہابو سانپ کے زہر سے ہی بنایا جاتا ہے جو بہت اچھے سے کام کرتا ہے۔ اینٹیڈوٹ آسانی سے دستیاب ہونے کے بعد اب آئلینڈ پر سانپ کے کاٹنے سے مرنے والوں کی تعداد کافی کم ہو چکی ہے۔